سب سے پہلے ہم یہاں پہ دا اسمارٹ اسکول حالہ نیو جو کہ بھٹ شاہ کے پاس ہے غالباً، میسم عباس صاحب ان کو یہاں بلائیں گے، بڑی دور سے تشریف لائے ہیں۔ میسم وش یو آل دا بیسٹ۔ ٹھیک ہے جی، سو بسم اللہ کریں۔ بالکل جی، جو تعلیم اور علم کی اہمیت کو جانتے ہیں وہ اپنی ذہنیت سے جینے کا سلیقہ سکھا جاتے ہیں۔ صدر علی وقار، آج سے 1400 سال پہلے جب میں اپنے آپ کو تاریخ کی گہرائیوں میں لے جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ ہر طرف جہالت ہی جہالت ہے۔ نہ بیٹھنے کا سلیقہ ہے، نہ اٹھنے کا، نہ جینے کا سلیقہ ہے، نہ مرنے کا، نہ کھانے کا سلیقہ ہے، نہ پینے کا۔ ابرہہ اور ابو جہل جیسے افراد حکمرانی کر رہے ہیں۔ میں ایسے افراد دیکھتا ہوں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ ایسے افراد دیکھتا ہوں جو 40 افراد قتل کر دیتے ہیں۔ ایسے افراد دیکھتا ہوں جو خانہ کعبہ کی دیوار پر فاحشہ اشعار ٹانگ جاتے ہیں کہ رحمت پروردگار عالم جلال میں آتی ہے اور محمد مصطفیٰ کو سرزمین عرب پر بھیجتی ہے، اور محمد مصطفیٰ کی تعلیم و تربیت یہ کمال دکھاتی ہے کہ یہی لوگ جو اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے بیٹیوں کی تعظیم میں کھڑے ہونے لگے۔ یہی لوگ جو 40 افراد قتل کر دیتے تھے وہی اسلام کے عظیم مقصد کے لیے جانیں قربان کرنے لگے۔ یہی لوگ جو اتنے بے حیا اور فحاشی سے بھرے ہوئے تھے، یہی لوگ جب یہاں پر رسول مکرم کی تعلیمات کے بعد یہی لوگ بڑے عاقل ہو جاتے ہیں۔ تو محمد مصطفیٰ کی یہ محنتیں دیکھ کر میں یہ کہہ اٹھتا ہوں کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ صدر علی وقار، یہ تعلیم ہی تو ہے، یہی تعلیم ہے کہ وحی کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا۔ یہی تعلیم ہے کہ جابر بن حیان کو بابا کیمیا بنا دیا گیا۔ یہی تعلیم ہے کہ آئزیک نیوٹن اور گرام بیل لوگوں کی خدمت کر کے جینے کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں۔ یہی تو تعلیم ہے کہ علامہ محمد اقبال اور محمد علی جناح آزادی کا سبب بنتے ہیں۔ یہی تو تعلیم ہے کہ انسانی حقوق اور مذہبی حقوق کی بنیاد پر امام خمینی اور نیلسن منڈیلا جیسے افراد انقلاب برپا کرتے ہیں۔ صدر علی وقار، تو میں کہنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ آج بھی ہمیں تعلیم حاصل کر کے تعلیم کا صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ ہمیں حق کو حق، باطل کو باطل کہنا ہوگا۔ ہمیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہوگا۔ ہمیں اسرائیل کو للکارنا ہوگا اور فلسطین کا حامی بننا ہوگا۔ شکریہ۔ تھینک یو۔ میسم تھوڑا سا گھبرائے تھے آتے ہوئے، اور اچھا ایک چیز میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی، جتنے بھی یہاں پر مقررین آنے والے ہیں، جج جیسے ہی قلم اٹھاتا ہے وہ ان بچوں کے لفظ ادھر ادھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو کوشش کیا کریں۔ اور میسم کے ساتھ غالباً ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے قلم اٹھایا طلحہ نے، تو وہ لفظ جو ہے وہ آپ کے ادھر ادھر ہونے لگے۔ تو آپ کے ارد گرد کچھ بھی ہوتا ہے، بزر ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو ایک وقت کے لیے تھوڑا سا آپ کو سائڈ پر کر کے اپنی تقریر کو مکمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہمارے مقرر آئے میسم عباس، ان کا انداز اچھا ہے، بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تلفظ پر کام کریں۔ جیسے آپ نے آتے ہی علم کہا، تو سندھی میں ہم علم کہتے ہیں لیکن اردو میں اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں بات کروں تیاری کی، تو تیاری اسپیشلی آپ کی اچھی ہونی چاہیے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ جو